السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معروف افسانہ نگار و ناول نگار ضیاء صابری کا ناول خزاں رسیدہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو ناول کی تیسری قسط ہے۔ اس سے پہلے کی 2 قسطوں کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ اس شاندار ناول کی تمام قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ناول خزاں رسیدہ کی تیسری قسط شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پچھلی قسطوں کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو آئیے دیکھیں گزشتہ قسطوں کا خلاصہ۔ عذرا 6 ماہ بعد مراد کو اچانک بازار میں نظر آئی تو وہ اسے لے کر قریبی ریستوران میں چلا گیا۔ وہاں اس نے عذرا کو گھر واپس آنے کے لیے قائل کرنا چاہا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اسے شش و پنج میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر مراد نے اسے ہر قیمت پر ڈھونڈ کر واپس لانے کا تہیہ کر لیا اور اسی دھن میں وہ ملیر کے علاقے میں اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ بڑی مشکل سے اس نے عذرا کا سراغ نکالا اور اس سے ملنے کے لیے بنگلے پر پہنچ گیا۔ کال بیل دبائی تو عذرا نے اسے واپس جانے کو کہا، مگر پھر اس کو اندر بلا لیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اندر چلی گئی۔ واپس آ کر مراد کے پاس بیٹھ گئی کہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر کرشن چند پولیس انسپکٹر کے ساتھ نمودار ہوا اور پولیس نے مراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس مراد کو لے کر تھانے پہنچی، جہاں مراد نے پولیس کے ساتھ بھیڑنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے اسے فٹ بال بنا لیا اور بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اسے ایک ویران سی جگہ پر ایک کوٹھری میں قید کر دیا گیا۔ 3 ماہ تک اس کوٹھری میں قید رہنے کے بعد مراد نے ایک سپاہی پریل کو اپنا ہمراز بنایا اور اس کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کا مینیجر گھر کا سامان اٹھا کر مکان خالی کر گیا تھا۔ دفتر بھی اپنی جگہ موجود نہ تھا۔ اب مراد بے گھر بے خانمہ تھا۔ دوستوں سے مدد لینے کا ارادہ کیا تو کسی بھی دوست نے اس کی مدد نہ کی اور آخر کار کراچی کی سڑکوں پر بے یار و مددگار گھومتے ہوئے اس نے ہمت ہار دی اور خودکشی کے ارادے سے نیٹی جیٹی کے پل کی طرف رواں ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا گزشتہ قسطوں کا خلاصہ، اور اب ملاحظہ ہو خزاں رسیدہ کی تیسری قسط۔ مراد نیٹی جیٹی کے پل کا جنگلہ پکڑ کر نیچے سمندر کے گہرے پانی کو بے نام سی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ذہن مکمل طور پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگی اور جنگلے کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنا ایک پاؤں جنگلے کو اوپر رکھ دیا۔ ابھی دوسرا پاؤں اٹھا نہیں پایا تھا کہ کسی نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ پیٹھ کے بل فٹ پاتھ پر پڑا تھا اور سامنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ مراد ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح فٹ پاتھ سے اٹھا اور سامنے کھڑے اس خوش پوش شخص پر پل پڑا۔ تم لوگ کتنے ظالم ہو، نہ کسی کو جینے دیتے ہو اور نہ ہی مرنے دیتے ہو۔ تم کون ہو اور تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ مجھے اس طرح کھینچنے کا؟ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو جاری تھے اور وہ نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس خوش پوش شخص کے سینے پر 72 مارے جا رہا تھا۔ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے مراد کے 72 بھی برداشت کیے اور اسے بولنے سے بھی نہیں روکا، چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب مراد بولتے بولتے تھک گیا اور اپنے دل کی بڑاس نکال چکا تو نڈال سا ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ تب اس شخص نے بڑی اپنائیت سے مراد کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، بیٹا، زندگی اتنی ارزاں نہیں ہے کہ اسے اس طرح ضائع کیا جائے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری کہانی سنوں گا، اور اگر میرے نصیب میں تمہاری کوئی خدمت کرنا لکھا ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ چلو اٹھو، شاباش۔ پھر اس نے مراد کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ قریب ہی کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ کچھ توقف کے بعد خود ہی بولا، میرا نام طارق ہاشمی ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں۔ کیماڑی سے آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر تم پر پڑ گئی۔ تمہارا پل پر کھڑے ہونے کا انداز مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں نے گاڑی روک دی۔ وہ تو شکر ہوا کہ میں عین وقت پر گاڑی سے اتر کر تمہارے پاس پہنچ گیا،
ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی تو شاید کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ بہرحال اللہ کو تمہاری جان بچانا مقصود تھا، سو بچ گئی۔ اب تم بتاؤ کہ آخر تمہیں یہ کیا سوجی؟ طارق صاحب کی اپنائیت سے مراد خاصی حد تک نارمل ہو چکا تھا، مگر ابھی ذہن میں غبار باقی تھا۔ وہ خاموشی سے طارق صاحب کی باتیں سنتا رہا تھا اور آہستہ سے زیر لب بڑبڑایا، آپ مجھے مر ہی جانے دیتے تو اچھا تھا۔ طارق صاحب نے پھر اسے حوصلہ دیا اور بولے، بیٹا ایسی فضول باتیں نہیں سوچتے۔ بہادر مرد وہ ہے جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرے، خودکشی تو بزدل کیا کرتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مراد کو طارق صاحب کے وکیل ہونے کا پتہ چلنے پر اسے کچھ حوصلہ بھی ہوا اور امید بھی بندھ گئی کہ شاید یہ شخص اسے انصاف دلا سکے، اور پھر اس نے بلا چون چرا اپنی داستان طارق صاحب کو سنانا شروع کر دی۔ طارق صاحب اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اسی اثناء میں وہ گاڑی ایک بلڈنگ کے احاطے میں پارک کر چکے تھے۔ پھر وہ مراد کو ساتھ لے کر بلڈنگ کی تیسری منزل پر واقع اپنے دفتر میں آ گئے۔ یہاں بیٹھ کر مراد نے اپنی رودات مکمل کی اور طارق صاحب نے اس کے خاموش ہونے پر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مراد اب تم فکر نہ کرو، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ بہرحال آج بلکہ ابھی سے تم اپنے آپ کو برسر روزگار سمجھو۔ میں تمہیں تمہارا کاروبار تو فوری طور پر واپس نہیں دلا سکتا، البتہ یہ میرا دفتر ہے، تم ابھی سے میرے اسسٹنٹ ہو، اسی دفتر میں کام کرو گے اور یہیں پر رہائش بھی رکھو گے۔ اب ذہن سے تمام مایوسی کھرچ کر پھینک دو اور اطمینان سے سو جاؤ۔ میں صبح آؤں گا تو باقی باتیں سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ طارق صاحب نے اٹھ کر بڑی اپنائیت سے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلتے ہوئے بولے، اور ہاں دیکھو اب رات کو کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا، سمجھے؟ اب اس میں میری بھی بدنامی ہوگی، صبح ملاقات ہوگی۔ طارق صاحب اسے سمجھانے کے بعد روانہ ہو گئے اور مراد نے آفس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دفتر ایک مکمل فلیٹ میں قائم تھا جس میں 3 کمرے تھے۔ ایک کامن آفس تھا، جبکہ ایک کمرے میں طارق صاحب نے اپنا چیمبر بنا رکھا تھا اور ایک کمرے کو ریٹائرنگ روم کے طور پر ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر کچن تھا جس میں اٹالین فٹنگ ہوئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچڈ باتھ موجود تھا۔ ریٹائرنگ روم میں مسحری، الماری، ایک چھوٹا ریفریجریٹر اور ایک صوفہ سیٹ موجود تھا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، گویا کہ آج سے یہ مراد کا بیڈ روم تھا۔ وہ طارق صاحب کی شخصیت پر غور کرنے لگا کہ دنیا میں ابھی اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں۔ شاید دنیا قائم ہی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ نہ جان نہ پہچان اور اس طرح سجا سجایا دفتر میرے حوالے کر کے چلے گئے۔ کس قدر اعتماد کیا ہے انہوں نے مجھ پر، اور اس طرح مراد نے بھی دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا اور ان کے اس اعتماد پر پورا اتروں گا۔ میں سحری پر دراز ہوا تو ایک عرصہ سے چھنا ہوا سکون میسر آیا۔ آج مراد لمبے عرصہ کے بعد نرم و گداز بستر پر لیٹا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات ہونے کے باوجود وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا اور ایسا سویا کہ صبح 10 بجے سے طارق صاحب نے ہی آ کر اٹھایا۔ وہ فوراً اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر طارق صاحب کے سامنے آ بیٹھا۔ سر آئی ایم ویری سوری، دراصل ایک عرصہ کے بعد آرام دہ بستر اور سکون کی نیند میسر آئی تھی، اس لیے دیر تک سوتا رہا۔ اس نے شرمندگی ظاہر کی۔ جواب میں طارق صاحب صرف مسکرا کر رہ گئے۔ تھوڑے توقف کے بعد بولے، اب تم آرام سے ایک گرم باتھ لے لو تاکہ تھوڑے تازہ دم ہو جاؤ۔ آج میں نے کورٹ میں اپنے کلرک کو بھیج دیا ہے، وہ کیسوں کی تاریخیں لے لے گا۔ تم نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، پھر آئندہ پروگرام بناتے ہیں۔ مراد نے تعصب سے اپنے سراپا پر نظر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے طارق صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولے، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، تم جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ۔ پھر مراد فوراً باتھ روم میں گھس گیا۔ نہانے کے بعد بہت سکون ملا اور کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آیا تو گرم گرم چائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی زیادہ اپنائیت اور محبت دیکھ کر مراد کی آنکھیں جذبہ تشکر سے بھیگ گئیں۔ چائے پیتے ہوئے طارق صاحب مراد سے مخاطب ہوئے، ہاں تو مراد میاں، اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سر میں صرف انصاف چاہتا ہوں، جس کے ملنے کی مجھے امید تو نہیں ہے،
اور اگر مجھے انصاف نہ مل سکا تو پھر میں عذرا سے بھیانک انتقام چاہتا ہوں۔ مراد نے جواب دیا تو طارق صاحب بولے، تم پھر مایوسی کی باتیں کر رہے ہو، جو تم چاہو گے وہ انشاءاللہ وہی ہوگا، میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ اب بات یہ ہے کہ تمہارے 3 کیس بنتے ہیں۔ اول تو تمہارا کیس پولیس کے خلاف بنتا ہے، دوسرا تمہارے مینیجر کے خلاف، اور تیسرا کرشن چند اور عذرا کے خلاف۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے دونوں کیس تو وقت ضائع کیے بغیر دائر کر دیے جائیں، مگر کرشن چند اور عذرا والے کیس کو ابھی چھوڑ دیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ مراد کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرانی سے بولا، سر جو اس سارے مسئلے کی بنیاد ہے اس کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، میں اصل میں تو انتقام عذرا سے لینا چاہتا ہوں۔ طارق صاحب مسکرا کر بولے، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ دراصل تم اس وقت جوش سے سوچ رہے ہو اور میں ہوش سے سوچ رہا ہوں۔ تم نے بڑی اچھی بات کہی کہ سارے جھگڑے کی بنیاد عذرا ہے، تو بیٹا جی اب تم خود سوچو کہ جب ہم پولیس اور رحمان کے خلاف کیس بنائیں گے تو اس ساری کہانی کی بنیاد تو عذرا ہی ہے، پھر وہ کیسے بچ سکے گی؟ وہ خود بخود انہی کیسوں کی وجہ سے گرفت میں آ جائے گی اور ہمیں تیسرا کیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب سمجھے؟ مراد کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا اور پھر بولا، سر پھر آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ وکیل آپ ہیں، آپ جیسا مناسب سمجھے کریں۔ پھر طارق صاحب نے کاغذ اور قلم سنبھال لیا اور مراد کی داستان کے اہم نکات نوٹ کرنے لگے۔ کہیں کہیں وہ مراد سے سوال کر لیتے اور تمام مطلوبہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے بعد بولے، لو بھائی تمہارے کیس تو شام کو ٹائپ ہو جائیں گے، اب یہ کام تو ہوا ختم، اب ایک کام رہ گیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں ذرا باہر چلنا ہے۔ مجھے اور کیا تیاری کرنی ہے سر، چلیں میں تیار ہوں۔ مراد فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں دفتر سے نکلے، نیچے گاڑی کھڑی تھی۔ طارق صاحب نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور مراد ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مراد نے پوچھا کہ کہاں چلنا ہے تو مختصر سا جواب ملا، طارق روڈ۔ مزید کچھ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور گاڑی چلتی رہی، اور تھوڑی دیر بعد وہ طارق روڈ پہنچ گئے۔ گاڑی پارک کر کے وہ بازار میں چلنے لگے۔ پھر طارق صاحب گارمنٹس کی ایک دکان میں داخل ہو گئے۔ سیلز مین سے کچھ پتلونیں دکھانے کو کہا۔ سیلز مین نے سائز پوچھا تو انہوں نے مراد کی طرف اشارہ کر دیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر طارق صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ سیلز مین نے مراد کی کمر کا ناپ لیا، لمبائی ناپی اور پھر کاؤنٹر پر پتلونوں کا ڈھیر لگا دیا۔ طارق صاحب نے مراد سے کہا، بھائی ہم اس معاملے میں نہیں بولیں گے، اپنی پسند سے خود ہی لے لو۔ اس نے ایک پینٹ منتخب کر لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو طارق صاحب نے پھر کہا، تم تو بالکل ہونک ہو، چلو پیچھے ہٹو۔ مراد انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے 5 پینٹ شرٹ منتخب کی اور پیک کروا لیں۔ بل ادا کیا اور باہر نکلے۔ پھر جوتوں کی دکان میں گھس گئے، وہاں سے جوتے خریدے اور ادھر ادھر گھومتے گھامتے دیگر ضروریات کی تمام چیزیں مثلا موزے، بنیان، رومال، شیونگ کا سامان، کریم، ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ تک خرید کر گاڑی کی ڈگی میں بھر دیا۔ مراد احتجاج کرتا تو ڈانٹ پڑ جاتی، حتیٰ کہ انہوں نے ضرورت کی ہر چیز خرید لی۔ خریداری کے بعد وہ دفتر میں واپس آئے تو ان کا کلرک جاوید بھی آ چکا تھا۔ جاوید سے مراد کا تعارف کروایا گیا، پھر سامان ڈگی سے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ طارق صاحب جاوید کو مراد کے کیسوں کے بارے ہدایات دینے لگے اور پھر جاوید ٹائپ رائٹر پر جت گیا۔ جاوید کو کام میں لگا کر طارق صاحب مراد کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر دفتر سے نکل پڑے۔ اس دفعہ ان کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا، جہاں پہنچ کر انہوں نے مراد کی طرف سے رحمان کے خلاف FIR درج کروائی، جس میں بیان تھا کہ میں AC ایڈورٹائزرز کا مالک ہوں اور میں ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور جب میں تقریباً 3 ماہ کے بعد واپس آیا تو میرا مینیجر رحمان میرا دفتر اور میرا گھر خالی کر کے سامان اور کمپنی کی تمام رقم کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ FIR درج کرانے کے بعد واپس دفتر آتے ہوئے راستے میں مراد نے طارق صاحب سے پوچھا، سر آپ نے FIR میں لکھوا دیا ہے کہ میں ضروری کام سے شہر سے باہر تھا، جو کہ غلط بیانی ہے، اس کا کیس پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ طارق صاحب نے عجیب نظروں سے مراد کی طرف دیکھا۔
اور کچھ توقف کے بعد بولے، ہاں تمہیں یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ تمہیں پولیس بغیر کسی وجہ کے اٹھا کر لے گئی اور تمہیں حبس بے جا میں رکھا گیا تاکہ پولیس والوں کے خلاف پولیس بیان لیتی اور ہمارے کیس کا بیڑا غرق کر دیتی۔ میاں ہوش کے ناخن لو، ہر جگہ پر سچ نہیں چلتا، بس خاموش رہو اور جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ۔ مراد خاموش ہو رہا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے وہ مراد کو دفتر کے نیچے ہی اتار کر خود گھر چلے گئے۔ مراد دفتر میں آیا تو جاوید ابھی تک ٹائپ کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے کا عمل تھا۔ اس نے جاوید سے پوچھا، بھائی چائے بناؤں؟ کام کرتے کرتے تھک گئے ہوگے۔ ارے بھائی ہمارا تو روز کا معمول ہے، ہاں البتہ چائے کا آئیڈیا برا نہیں ہے، جاوید نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا، اور مراد فوراً کچن میں گھس گیا۔ 2 پیالے تیز سی چائے بنا کر لایا اور جاوید کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ چائے کے دوران جاوید نے مراد کو کریدنا چاہا، یہ کیس آپ کا ہی ہے نا؟ مراد نے بلا توقف ہاں میں جواب دیا اور پھر جاوید گویا ہوا، مراد صاحب آپ کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، آپ طارق صاحب سے کہاں ملے؟ بھائی یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت سناؤں گا، بہرحال تم یہ بتاؤ کہ کیس میں طارق صاحب نے کیا کیا لکھا ہے؟ مراد نے اسے ٹال دیا، بس کیس تیار ہیں، صرف ایک پیپر باقی ہے، وہ بھی ٹائپ کر لوں، پھر آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، جاوید نے آخری پیپر ٹائپ رائٹر پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آخری پیپر ٹائپ رائٹر سے نکالا اور کاغذات کو ترتیب کے ساتھ رکھ کر پن کر دیا۔ لو بھائی کیس تیار ہیں، اب آپ انہیں پڑھیے اور ہم تو چلے، جاوید نے کہا اور کرسی چھوڑ دی۔ مراد نے جاوید کو رخصت کر کے دروازہ لاک کیا اور کیس کے کاغذات پڑھنے لگا۔ طارق صاحب نے انسپکٹر خورشید، عذرا اور کرشن چند تینوں کو اسی کیس میں پارٹی بنا لیا تھا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور حبس بے جا میں رکھنے کا کیس ہائی کورٹ میں داخل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مراد فائل پڑھنے کے بعد خاصی حد تک مطمئن ہو کر بیڈ پر آ گیا اور سکون سے سو گیا۔ صبح جلدی اٹھ کر وہ تیار ہو گیا۔ جب تک طارق صاحب بھی آ پہنچے، انہوں نے جلدی جلدی اپنا بریف کیس تیار کیا اور مراد کو ساتھ لے کر سیدھے ہائی کورٹ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے کیس داخل کر دیا، پھر اپنے دوسرے کیسوں کے سلسلے میں مصروف رہے اور تقریباً 3 بجے کیسوں سے فراغت پانے کے بعد واپس آفس آ گئے۔ آفس میں آ کر انہوں نے مراد کو اس کے فرائض کے بارے میں سمجھایا اور ساتھ ہی بتایا کہ اب ہائی کورٹ انسپکٹر خورشید، کرشن چند اور عذرا کے خلاف سمن جاری کرے گی اور پھر کیس چلنے کے بعد 3 یا 4 سماعتوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ مراد نے باقاعدہ دفتر کا کام سنبھال لیا تھا۔ طارق صاحب اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ مراد روزانہ صبح سویرے کورٹ چلا جاتا اور طارق صاحب کی غیر موجودگی میں باقاعدہ کورٹ میں پیش ہو کر کیس کی تاریخیں لے لیتا۔ اس کی وجہ سے طارق صاحب کو بھی خاصی سہولت ہو گئی تھی۔ شام کو آفس میں کیسوں کی ڈرافٹنگ وغیرہ بھی کر لیتا تھا، گویا کہ وہ آدھے وکیل کا کام کر رہا تھا۔ اسی دوران ہائی کورٹ سے اس کے کیس کی تاریخ بھی مل گئی اور وہ اس دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اس تاریخ پر بیان ریکارڈ ہونا تھا۔ سماعت کی تاریخ میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ مراد رات کو آفس کا باہر کا دروازہ لاک کر کے اپنے بیڈ روم میں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا کہ کال بیل بج اٹھی۔ وہ حیران سا ہو کر دروازے پر آیا، سوچا شاید طارق صاحب کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ لاک کھلتے ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کرشن چند کا پالتو گنڈا منصور یکدم اندر گھس آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ منصور کو سامنے پا کر مراد کے اوسان خطا ہو گئے، مگر اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے پوچھا، کس لیے آئے ہو یہاں؟ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ پرسوں کیس کی تاریخ ہے، اور اگر تم نے کورٹ میں جا کر کرشن کے خلاف کوئی بیان دیا تو پھر مزید زندہ نہیں رہ سکو گے، اور ہاں اپنے وکیل صاحب سے بھی کہہ دینا کہ اپنا بندوبست کر لے، یاد رکھنا پرسوں کورٹ میں ملاقات ہوگی، منصور نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور مراد کے جواب یا رد عمل کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مراد نے فوراً ہی طارق صاحب کے گھر کا نمبر ملایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ طارق صاحب نے مراد کو تسلی دی اور ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے رات کو دروازہ نہیں کھولے۔ مراد نے فون بند کیا تو اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ آنے والے وقت کے خدشات نے آن گھیرا اور اسی طرح آنکھوں میں ہی رات کٹ گئی۔ صبح طارق صاحب معمول سے پہلے ہی آ گئے اور آتے ہی مراد سے منصور کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر ہدایت کی کہ آج وہ کورٹ نہ جائے بلکہ آفس میں ہی رہے
اور کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولے۔ اس طرح مراد سارا دن آفس میں بند ہو کر رہ گیا۔ شام کو طارق صاحب اور جاوید آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ رات کو جاوید آفس میں ہی مراد کے پاس رک گیا۔ اگلے دن کیس کی سماعت تھی، لہٰذا وہ صبح ہی مختلف نئے راستوں سے ہوتے ہوئے کورٹ پہنچ گئے۔ کمرہ عدالت کے سامنے کرشن چند اور منصور کو بیٹھے ہوئے مراد نے دیکھ لیا تھا اور دور سے طارق صاحب کو بھی دکھا دیا۔ البتہ عذرا وہاں موجود نہیں تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب کورٹ کے اہلکار نے مراد کا نام پکارا اور وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوا تو اس کے تینوں مجرم اس کے سامنے تھے۔ منصور بھی عدالت میں موجود تھا۔ بیان شروع ہوا اور مراد نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے اپنے بیان کے آخر میں عدالت سے یہ بھی درخواست کی کہ تینوں ملزمان اور منصور کو بھی گرفتار کیا جائے، کیونکہ ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ طارق صاحب نے پیروی کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ منصور 2 دن پہلے میرے موکل پر حملہ آور بھی ہو چکا ہے، جس کی درخواست بھی معزز عدالت میں داخل کر دی گئی ہے، لہٰذا مقدمے کا فیصلہ ہونے تک ملزمان کو حراست میں رکھا جائے۔ عدالت نے پہلے انسپکٹر خورشید سے دریافت کیا کہ آیا اس پر لگایا گیا الزام درست ہے، تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر کرشن چند سے عدالت نے پوچھا کہ آیا عذرا اس کے ساتھ رہتی ہے؟ کرشن چند گھبراہٹ کے عالم میں اقرار کر گیا۔ طارق صاحب نے فوراً نقطہ پکڑ لیا اور عدالت سے مخاطب ہو کر بولے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ می لارڈ، ایک مسلمان لڑکی ایک ہندو کے ساتھ کس رشتہ سے رہ رہی ہے؟ طارق صاحب کے اس سوال پر کرشن چند سٹ پٹا گیا اور عدالت نے اسی پوائنٹ کو بنیاد بنا کر کرشن چند اور عذرا کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، اور طارق صاحب کی طرف سے داخل کی گئی نئی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے عدالت نے منصور کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ انسپکٹر خورشید کو سرکاری افسر ہونے کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ پہلی ہی پیشی پر کیس مراد کے حق میں رہا تھا اور اب وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسری پیشی پر گواہان طلب کیے گئے تھے۔ اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ عذرا اور کرشن چند کے متعلق تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ کرشن عدالت میں اقرار جرم کر چکا تھا۔ انسپکٹر خورشید کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ تھا اور سارے کیس کا دار و مدار اسی گواہی پر تھا۔ مراد نے طارق صاحب سے مشورہ کیا تو وہ بھی اس معاملے پر پریشان نظر آتے تھے اور قانون کی موٹی موٹی کتابوں میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ آخر انہوں نے مراد سے کہا کہ غلام سکلین اور پیپری کے علاقے میں جس ہوٹل پر اسے سکلین ملا تھا، اس ہوٹل کے مالک سے رابطہ کیا جائے۔ دوسرے ہی دن مراد ان دونوں کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مراد کو پہچانا۔ مراد نے ساری بات ان کو بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس دن والی ڈاکوؤں کی کہانی غلط تھی اور اصل صورتحال کے بارے میں انہیں بتا کر ان سے گواہی دینے کی درخواست کی، تو وہ دونوں ہی راضی ہو گئے۔ مگر پھر بھی مراد اور طارق صاحب مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان دونوں کی گواہی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی کہ پولیس نے مراد کو حبس بے جا میں رکھا تھا۔ اسی سوچ بچار میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مراد لوور کورٹ میں اپنے کام نمٹا رہا تھا۔ طارق صاحب بھی اسی کورٹ میں مصروف تھے۔ مراد دوسری عدالت میں ریڈر سے تاریخ لے رہا تھا کہ طارق صاحب بھی وہیں آ گئے۔ ان کے چہرے سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ وہ مراد کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور بولے، تم قسمت کے بہت دنی ہو۔ مراد بات کو نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولے، تمہارے کیس کا چشمدید گواہ مل گیا ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ مراد حیران سا ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ اسے کنٹین میں لے آئے۔ سامنے دیکھا تو ایک میز پر پریل بیٹھا تھا۔ مراد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ حال احوال کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تم یہاں کہاں نکلے ہو ادا؟ انسپکٹر خورشید کو پتہ چل گیا تو تمہاری نوکری کے لالے پڑ جائیں گے۔ پریل نے ایک موٹی سی گالی انسپکٹر خورشید کو دی اور بولا، ادا میں نے تمہیں وہاں سے نکال تو دیا، مگر مجھے اس جرم میں انسپکٹر خورشید نے دوسرے بہانے سے نوکری سے برطرف کروا دیا تھا۔ میں اب بے روزگار بھی ہوں اور اس کے ظلم کا شکار بھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے کیس میں خورشید کے خلاف گواہی دوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر کیس ثابت ہو گیا تو خورشید نوکری سے بھی جائے گا اور سزا بھی کھا جائے گا، اور یہ سب میری گواہی سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے اب میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے انتقام کی خاطر خورشید کے خلاف گواہی دوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی خزاں رسیدہ کی تیسری قسط۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چوتھی قسط کے ساتھ بہت جلد۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.